جماعت ہی جائز نہیں ہے، عورتوں کی جماعت ہی جائز نہیں ہے، چاہے فرض کی ہی کیوں نہ ہو، اور نفل کی جماعت تو جائز ہے ہی نہیں شریعت میں۔ جن نمازوں میں جماعت کی نماز ثابت ہے، ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان میں جماعت کرنا جائز نہیں ہے۔ فرض نماز کی جماعت ثابت ہے، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہے، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہے، عیدین کی نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہے، استسقاء کی نماز جماعت سے ثابت ہے۔ تو جو نمازیں جماعت کے ساتھ ثابت ہیں ان نمازوں کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے اس کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس رات میں، خواتین کیا کرتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، یا مرد کیا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں۔ اس کی شریعت ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رات ہے یہ رات نوافل پڑھنے کی رات ہے، یہ رات ذکر کرنے کی رات ہے، یہ رات اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں مساجد میں آ کر عبادت کرنا یہ شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مساجد میں آ کر عبادت کرنا یہ شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا یہ ثابت ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، فرض نماز میں جماعت کا ثبوت ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض نماز اپنے گھر میں پڑھے، مستقل پابندی سے پڑھ رہا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، گناہ گار ہے وہ شخص کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو رہا ہے، لیکن جماعت کے چھوڑنے کا گناہ اس کو مستقل مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرض نماز میں اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر آئیں اور اللہ کے سامنے اللہ سے مانگے۔ اور فرض نماز جو ہے یہ اسلام کا شعائر ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی پہچان ہے، تو اسلام کی پہچان کا اظہار ہونا چاہیے۔ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ اسلام کی پہچان ہے، اجتماعیت کے ساتھ اکٹھے ہو کر بھیڑ لگا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ لیکن نوافل اور سنت یہ نمازیں ہمیں تنہائی میں پڑھنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو مسجدیں ہیں وہ صرف فرض نمازوں کے لیے، مسجدیں جو ہیں فرض نمازوں کے لیے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان گھر سے باوضو ہو کر پہلے والی سنتیں پڑھ کر چلے اور بعد والی سنتیں اپنے گھر پر جا کر پڑھے، یہ افضل طریقہ ہے۔ پھر بعد میں علماء نے اس میں تھوڑی ڈھیل دی کہ اگر کسی انسان کو یہ اندیشہ گھر جاؤں گا کام کاج میں لگ جاؤں گا سنتیں چھوٹ جائیں گی، تو اس بندے کے لیے گنجائش تھی کہ جس کو یہ لگتا ہے کہ گھر جا کر سنتیں چھوڑ دوں گا تو مسجد میں ہی سنتیں پڑھ لے۔ اصل طور پر مسجدیں فرض نمازوں کے لیے ہیں۔ جب مسجدیں فرض نمازوں کے لیے ہیں، سنت کے لیے بھی نہیں ہیں، تو شب برات کی رات میں مسجدوں میں اکٹھے ہو کر اور نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے وہاں رسم چل پڑی ہے کہ ہم مسجدوں میں بھیڑ لگا لیتے ہیں اور مسجدوں میں کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ رات عبادت کی ہے، لیکن کون سی عبادت؟ تنہائی کی عبادت۔ اس رات میں دیکھیے حدیث کے جملے پر غور کریں، حدیث کے جملے پر غور کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا حل من مستغفر، کیا ہے کوئی مانگنے والا، کیا ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ اللہ نے کہا ہے بہت سارے لوگ بخشش چاہنے والے، ایک اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس رات میں تنہائی میں آپ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، اکٹھے ہو کر نہ آئیں۔ آپ اللہ کی چاہت اور منشا کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کی چاہت اور منشا کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے تنہائی میں آئیں اور تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کریں، اپنی پریشانی رکھیں اللہ کے سامنے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے ایک مثال سے، کیونکہ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کوئی بڑا آدمی آپ سے یہ کہے، آپ اس کے ساتھ 10 لوگوں کے ساتھ گئے، اس نے کہا بھائی آپ پرسنلی ذرا مجھ سے آ کے ملنا، آپ شام میں اتنے بجے پرسنلی آپ مجھ سے ملنا، ذرا میں آپ سے کچھ خصوصی گفتگو کروں گا۔ آپ نے 10-20 دوستوں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد لے کے پہنچ گئے، کہہ رہا جی السلام علیکم، آ گیا میں۔ کہہ رہا ہے بڑا بیوقوف آدمی ہے، میں نے اس کو پرسنلی بلایا تھا، پرائیویٹ میٹنگ کے لیے بلایا تھا، پرسنلی اس سے کچھ مجھے بات کرنی تھی، یا 20 آدمی کو لے کر آیا، تو آپ نے اس بندے کی توہین کری، اس کی اہمیت نہیں جانی آپ نے۔ وہ بندہ آپ کو اہمیت دینا چاہ رہا تھا کہ بندہ پرسنلی مجھ سے آئے،
میں اس کو خاص اہمیت دے رہا ہوں. اگر کوئی بندہ آپ سے کہ بھائی پرسنلی آپ سے کچھ مجھے بات کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کو کچھ اہمیت دے رہا ہے, آپ سے پرسنلی کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کو اہمیت دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی راتوں میں چاہتے ہیں کہ بندہ پرسنلی مجھ سے گفتگو کرے. ہم فرض نمازوں تو روزانہ امام کے واسطے سے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں, کرتے نہیں کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی راتوں میں, شب برات کی راتوں میں, شب قدر کی راتوں میں, عرفہ کی راتوں میں, جو مخصوص راتیں ہیں, ان راتوں میں اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ الا حل من مستغفر, کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, کیا ہے کوئی روزی کو چاہنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس طرح کی راتوں میں آپ تنہائی میں اللہ سے ملیں, اللہ سے بات چیت کریں, اللہ سے گفتگو کریں, اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھیں, اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں. لیکن آپ بھیڑ لے کر پہنچ رہے ہیں, 10-20 یاد آؤ بھائی چلو مسجد میں چل رہے, نوافل پڑھیں گے, آؤ بھائی مسجد میں چلیں, اکٹھے ہو کر گپے شپے لڑائیں گے. تو آپ تو اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اکیلے بلا رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حل من مستغفر, کیا ہے کوئی روزی چاہنے والا؟ حل من مستغفر, کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, کیا ہے کوئی روزی چاہنے والا؟ اللہ آپ کو اکیلے بلا رہے ہیں, آپ بھیڑ لے کر پہنچ رہے ہیں. تو شریعت کے مزاج کو سمجھیں.